الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. انشاءاللہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو ذکر کریں گے. پہلے آپ اس کلمے کا معنی سمجھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس کلمے کے اندر یا کلمے کے اس جز کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی چیز کا تعلق انکار سے ہے اور دوسری بات کا تعلق اقرار سے ہے. جب تک یہ دونوں چیز کو نہیں سمجھیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھ سکتے. پہلی چیز انکار ہے، دوسری چیز اقرار ہے. وہ کیسے؟ پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. لا الہ، کوئی معبود نہیں. انکار کر رہے ہیں، کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جا رہی ہے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کا پہلے ہم انکار کریں گے. لا الہ. اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، مگر ہے اگر کوئی معبود حقیقی ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو گویا ہم دوسری چیز اقرار کر رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس طرح سے جس طرح سے 5 ارکان سے مل کر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایسے اس کلمے کی عمارت بھی 2 رکن 2 پلر پر کھڑی ہے. ایک انکار ہے، دوسرا اقرار ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے انکار کیا لیکن ثابت اقرار نہیں کیا تو وہ موحد نہیں ہوگا. لا الہ کا انکار تو کر رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، لیکن اللہ کے لیے اقرار نہیں کر رہا ہے تو یہ موحد نہیں ہوگا. اور کسی نے ثابت تو کیا ہاں اللہ ہی ہے لیکن انکار نہیں کیا اس کے علاوہ بھی ہے تو بھی موحد نہیں ہوگا. بلکہ جب تک دونوں نہیں ملیں گے، جب تک کلمے کا مکمل معنی نہیں ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، آپ دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ الاسراء آیت نمبر 23 کے اندر، کہ آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم نہیں عبادت کرو گے مگر اس کی. لا تعبدوا الا ایاہ، دیکھو یہی اسلوب ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ. دیکھیے سیم وہی اسلوب یہاں پر بھی ہے کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اسی کی، یعنی اسی کی ہی عبادت کرو گے. دوسری آیت دیکھیے، سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ فرماتے وما امروا، نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں، الا مگر لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، پورے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر کس کا؟ اللہ کی عبادت کرنے کا، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پورے دین و ایمان کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. تو صرف عبادت کافی نہیں ہوگی، شرک سے بچنا بھی ہوگا، تبھی کلمے کا معنی ادا ہوگا. اسی طرح دیکھیے انبیاء کی زبانی کیا اقرار کروایا تاکہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آئے. لا الہ کے معنی میں ہم نے کیا بتایا؟ انکار اور اقرار. تو پہلے انکار کرنا پڑے گا پھر اقرار کرنا پڑے گا. جب تک انکار نہیں، اقرار کام نہیں دے گا، جب تک اقرار و انکار کام نہیں دے گا. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا اننی براء مما تعبدون، بلا شبہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. رواداری ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھا ہے، میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن پہلے انکار کیا، اننی براء مما تعبدون، بلا شبہ میں بری ہوں، بیزار ہوں ان تمام معبودوں سے جس کا تم
عبادت کرتے ہو الا الذی فطرنی، اب وہی آ گیا کہ سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا، یعنی میں اللہ کی طرف لو لگاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے پہلے انکار کر رہے ہیں، پھر اقرار کر رہے ہیں، کلمے میں کیا ہے؟ پہلے انکار پھر اقرار۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بھی یہ فرمائی، سورہ زخرف کی آیت تھی، اس کے علاوہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر گروہ میں رسولاً، ایک رسول بھیجا۔ کس لیے؟ کیا لے کر بھیجا اسے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم حکم دے دو کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے دور رہو۔ طاغوت سے دور رہنا یعنی انکار کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا یہ گویا اقرار کرنا، تو دونوں بات اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی معنی موجود ہے۔ اور اس سے زیادہ آپ اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 پڑھیے، آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا، تو انکار پھر اقرار، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے گویا ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے، ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ مضبوط کڑے سے مراد لا الہ الا اللہ کو تھام لیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو توحید کس چیز کا نام ہوگا؟ لا الہ الا اللہ سے معنی یہ ہوگا، توحید نام ہے طاغوت کے انکار کا۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل ہے، لیکن طاغوت ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ سب طاغوت ہے، وہ سب کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور اللہ پر ایمان کا نام، طاغوت کا انکار، اللہ پر ایمان، ان دونوں چیزوں کا نام توحید ہے، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھ کے رکھیں۔ اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ سچے معنوں میں تو پڑھتا ہے، سچے معنوں میں جو پڑھتا ہے، صدق دل سے پڑھتا ہے، تو وہ دعا نہیں کرے گا مگر اللہ سے، پکارے گا نہیں مگر صرف اللہ کو، مدد نہیں طلب کرے گا مگر صرف اللہ سے، بھروسہ نہیں کرے گا مگر صرف اللہ پر، اور مدد نہیں طلب کرے گا مگر صرف اللہ سے، ذبح نہیں کرے گا مگر صرف اللہ کے لیے، اور نذر نہیں مانے گا مگر صرف اللہ کے لیے، یعنی عبادت کی جتنی بھی شکل ہے وہ صرف اللہ کے لیے رکھے گا، کسی اور کو پھیرے گا نہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہیے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری ساری قربانی، ومحیائی، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اسی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اقرار کروایا گیا، یہی چیز نہیں تھی ان کے یہاں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں ہی ماننے والا ہوں، سب سے پہلے میں ہی ماننے والا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں آپ ہمیشہ یہ پوائنٹ اپنے سامنے رکھیں کہ انکار اور اقرار، انکار تمام معبودوں کا، اقرار صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ جب مشرکین کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے بھیجے گئے اور انہوں نے کلمہ پیش کیا، تو کلمے کے معنی کو سمجھتے تھے کہ کلمے کا معنی کیا ہے، جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ صافات میں انہم کانوا، یہ وہ لوگ ہیں اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا، دعوت دی جاتی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، یستکبرون، یہ قبول نہیں کرتے، بڑے بننے لگتے، تکبر اختیار کرتے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک محض شاعر اور پاگل کی بات پر، ایک پاگل، ایک شاعر کی بات پر ہم چھوڑ دیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تو آ کر سارے معبودوں کو ختم کیا اور ایک معبود بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ دیکھا سب انکار کر رہے ہیں اللہ کی، اور انکار نہیں کر رہے تھے اپنے معبودوں کا، جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کا انکار اللہ کے لیے اس بات کر رہے تھے، لیکن انکار نہیں کر رہے تھے، اور یہی توحید نہیں ہے۔ توحید انکار اور اقرار دونوں کا نام ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں انکار مت کرو، اقرار کرو، اپنی جگہ تم ٹھیک ہو، لیکن انکار مت کرو۔
یہ روش، یہ رویہ سلف کا نہیں، صحابہ کرام کا نہیں، اور یہ مزاج نہ اسلام کا ہے نہ شریعت کا ہے۔ انکار پہلے ہوگا، جب تک انکار نہیں ہوگا پھر اقرار کام نہیں دے گا۔ یہ بہت سارے لوگ اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہاں پر آپ کو لا الہ الا اللہ کا ایک مختصر زمانہ یہ بتایا کہ انکار اور اقرار کی کا جو ہے اس کے اندر ادا کیا گیا ہے، انکار اور اقرار کا۔ انکار یعنی تمام معبودوں کا، اور اقرار صرف اللہ کے ایک معبود ہونے کا۔ اب لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہے آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اس کلمے کی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اپنے تمام عقیدے کی بنیاد اسی کلمے پر رکھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔